الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قابل احترام دوستوں اور بھائیوں، بزرگان دین نے، اولیاء کرام نے، قرآن و سنت نے غور و فکر کرنے کے بعد جن بنیادی چیزوں کی طرف اختصار کے ساتھ ہماری توجہ مبذول کرائی ہے، ان میں سے ایک ہے اللہ کی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عظمت۔ دوسرے ہیں حق تعالی جل شانہ کی خشیت، تیسرے ہے اطاعت حق اور اتباع سنت، اور چوتھے ہے اپنی فنائیت۔ سچی محبت ہوتی ہے، فنائیت بھی اس کے ساتھ میں آتی ہے، اس لیے کہ اپنی خواہش کو ختم کر دینے کا نام ہے فنائیت، اپنی مرضی کو ترک کر دینے کا نام ہے فنائیت۔ یہ عملی مرحلے کی چیز، اور علمی مرحلے میں اپنی طرف وجود کی نسبت کو ختم کر دینے کا نام، اسی کی ترجمانی کی گئی ہے۔ اپنے ہونے، حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اپنے ہونے کا تماشا دیکھو، اپنے ہونے ہی سے بیزار ہیں۔ لیکن یہ ذرا آخری درجے کی بات، محبت اتنی زیادہ ہو، اتنی زیادہ ہو، اتنی زیادہ ہو، وہ اپنی مرضی، اپنی خواہش، اپنی مراد، اپنی آرزو، اپنی تمنا، اپنا طبعی تقاضا، یہ سب چھوڑ دیتا ہے یار، سچی محبت ہو جاتی۔ لوگوں میں عزت، نام، فانی چیزوں سے غیر معمولی محبت ہو جاتی ہے، تو لوگوں میں بے عزتی ہو برداشت، لوگوں میں بدنامی ہو برداشت، گھر سے نکال دیا جائے برداشت، عزیزوں سے دور کر دیا جائے برداشت۔ فانی محبتوں میں دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے، اسی کو فرمایا عشق مولا کے کمز نیلا بوت، اللہ جل شانہ سے جو غیر معمولی محبت ہے، کیا مخلوق سے کہیں کم درجے والی ہے؟ معمولی مخلوق سے محبت کیا، اس کے ساتھ میں نفسانی چاہت جو ذرا زیادہ بڑھ جاتی، ہر چیز برداشت کر لے رہا ہوں، جتنا مال ہے پورا خرچ کرنے کو تیار، جو عزت حاصل ہے لوگوں میں وہ ختم کر دینے کو تیار ہے، ٹھکانہ ملا ہوا ہے گھر میں وہ ترک کرنے کو تیار ہے، جو نام ہے خاندان کا وہ بدنام ہونے کو تیار ہے۔ یہ لائن کے واقعات تو بہت معلوم ہے، سنانے کی ضرورت تو نہیں ہے۔ معمولی چیزوں سے جب قلب کا تعلق زیادہ بڑھ جاتا ہے، ہر چیز کو اپنی چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ جل شانہ کی محبت ہو، ان کے مقابلے میں اپنی مرضی باقی، اپنی خواہش باقی، اپنی آرزو باقی، اپنی ارمان باقی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو تو اس کے مقابلے میں اپنا طریقہ باقی، اپنا رسم باقی، اپنا رواج باقی، اپنی چاہت باقی۔ جیسی محبت، بات یہ ہے کہ ابھی ویسی محبت جیسے پیدا ہونی چاہیے نا، اس کا چسکا لگا نہیں، اور محبت بڑھنے کے لیے، پیدا ہونے کے واسطے جس چیز کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے تھا وہ نہیں ہے زندگیوں میں۔ اپنا بھی یہ مزاج نہیں بنا، سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، اولا کا کیا منشا ہے پورا کرنے میں لگنا، سنتے سنتے، مانتے مانتے، کرتے کرتے محبت میں پختگی ہوتی چلی جاتی، اس کی باقی ذات کی۔ اللہ کو مطلوب ہے یہ بندوں سے، کیسی مطلوب ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا وَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ۔
اللہ تعالیٰ ایسی قوم، اگر تم ناقدری کرو گے تو اللہ تعالیٰ ایک قوم پیدا کریں گے جو اللہ سے محبت کرے گی، اللہ ان سے محبت کرے گا۔ اہل ایمان کے ساتھ تو بہت عاجزی سے پیش آئیں گے، کفار کے مقابلے میں غلبے کے ساتھ پیش آئیں گے، اللہ کے راستے میں محنت و جدوجہد کرتے رہیں گے، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا کوئی خوف نہیں ہوگا۔ آگے کیا ہے؟ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ جملہ ذرا ذہن میں رکھو، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں۔ یہاں پر پہنچنے کے بعد میں اب آپ حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وہ قول جو ہم سب کے شیخ ہیں یا شیخ الشیوخ ہیں، وہ فرماتے ہیں ہمیشہ اللہ کے فضل کے بھکاری بنے رہو، اور وہ قول جو نقل فرماتے تھے وہ اپنے شیخ کا قول نقل فرماتے تھے کہ ہمیشہ اللہ کے فضل کے بھکاری بنے رہو، فضل مانگنا ان کے ساتھ، ان سے کسی لائق تو ہے نہیں کہ اس کے نتیجے میں ہمارے کسی عمل کا حق سمجھا جائے کہ اب اس لائق میں ہو گیا ہوں کہ مجھے اب یہ چیز دی جائے، کسی مرحلے پر پہنچ کر ہم یہ پوزیشن میں تو جا نہیں سکتے۔ اسی لیے آداب سلوک میں سے جتنے اعمال صالحہ، جتنے اذکار اور جتنی نیکیاں اپنائی جا رہی ہیں، ان میں سے کسی پر اپنی نظر نہ رہے کہ میں یہ کر رہا ہوں، ہم کیا، ہمارا عمل کیا۔ وہ تو انہوں نے اپنا نام لینے کی اجازت دے دی، یہ ان کے فضل ہے، ورنہ ہم تو ان کے نام لینے کے لائق بھی نہیں تھے، ان کی عنایت مہربانی ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں کہ ذرا سا کسی سے کوئی وہ ہو جاتی ہے، نفرت ہو جاتی ہے، یا تناؤ پیدا ہو جاتا ہے، کشیدگی ہو جاتی ہے، ناراضگی ہو جاتی ہے، تو کیا بولنا، کیا بولتے ہیں؟ آئندہ سے تم میرا نام نہ لینا، بولتے نہیں؟ اپنے ماحول میں یہ جو بات پائی جاتی ہے نا، ذرا اس کو دیکھو کہ ہم کیا، ہماری مرضی کیا، سامنے والا ہماری مرضی کے خلاف جی جو کرے گا تو آخر اس کی کیا نوعیت ہوگی، مگر اس کو اپنے اس معمولی سی ناراضگی کے بدلے میں یہ کہنے کی وہ جرت کر بیٹھتا ہے کہ آئندہ سے تم میرا نام نہیں لینا، پروردگار پروردگار۔ ہم بندے تو بہرحال گندے ہی ہیں نا، سراپا کوتاہیوں، قصوروں، خرابیوں، نقائص کا مجموعہ ہے، ہم اس لائق ہی کہاں تھے۔ اسی لیے کسی نے کہا ہے کہ 1000 مرتبہ بھی اپنے منہ کو گلاب سے دھو لیں، حرف گلاب سے، تب بھی آپ کا نام لینا تو ہمارے حساب سے تو بے ادبی ہے، انہوں نے اجازت دے رکھی ہے بس۔ اور کتنی غلطیاں ہم لوگ کرتے ہیں، کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، کتنی ناراضگیاں والے اعمال کرتے ہیں، اپنے کو معلوم ہی۔ اب ایسی صورت میں ہم جو کریں گے وہ تو بہرحال ناقص ہی رہے گا، ناقص سے ناقص ہی تو صادر ہو سکتا ہے۔ یہ ہمارا نقص ان کو معلوم ہے، انہوں نے کرم فرما دیا، فضل کر دیا کہ اچھا لے لو تم نام میرا، اجازت دے ہے نا۔ سراپا ہم کوتاہیوں والے، اس واسطے اپنے کسی عمل پر نظر نہیں رہنا، میں یہ بھی کر رہا ہوں، وہ بھی کر رہا ہوں، وہ بھی کر رہا ہوں، وہ بھی کر رہا ہوں۔ محبت رکھو اللہ سے۔ اس کے واسطے ایک تو یہ کہ ان کی جو مرضی ہے، ان کا جو منشا ہے، اس کو مسلسل پورا کرتے رہو، جتنا مانو گے احکام کو محبت اتنی بڑھتی رہے گی، اور جتنا مانو گے احکام کو نزدیکی اتنی زیادہ میسر آتی رہے گی۔ ایک بہت بنیادی اصول ہے یہ اکابر کا بتلایا ہوا، آپ اسے ذہن میں رکھیں کہ جو مخصوص قسم کے حالات پیدا ہو جاتے ہیں نا، کچھ ذکر کر لیے، کچھ تلاوت کر لیے، کچھ تہجد پڑھ لیے، کچھ رو لیے دھو لیے، کچھ لمبی دعائیں کر لی، تو ایک خاص قسم کی کیفیت پیدا ہو جاتی، ایک قسم کی لذت معلوم ہوتی ہے، ایک قسم کا سرور معلوم ہوتا ہے، ایک قسم کا انبساط معلوم ہوتا، ایک قسم کی طبیعت میں نشاط محسوس ہوتا۔ یہ جو احوال ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی خوابوں میں نیند میں بہت اچھے خواب دکھنے لگتے ہیں، جی یہ جتنے احوال ہیں نا، بزرگوں نے فرمایا کہ ترقی احوال سے نہیں ہوتی، ترقی احوال سے نہیں ہوتی،
کیسے ہوتی ہے ترقی؟ کریں ترقی تو اعمال سے ہو، اعمال کرتے رہنا، محبت بھی بڑھتی رہے گی، تعلق بھی بڑھتا رہے گا، غربت بھی بڑھتی رہے گی، اور جب خوب محبت بڑھ جائے گی تو ظاہر ہے کہ اب جو کریں گے تو جب تک کہ محبت پوری طریقے سے غالب نہ ہو جائے، کچھ کرنا کچھ نہیں کرنا طبیعت میں آتا جاتا رہے گا، مگر کرتے رہیں گے تو جب محبت غالب ہوگی تو پھر ایسی صورت میں اپنی مرضی پھر باقی نہیں رہے، اپنی محبت بن، اس محبت کے لیے ایک کام ہے اطاعت، کہاں مانتے رہنا، کس وقت کا کیا حکم ہے، کمر باندھے ہوئے ان کے اشارے تاکتے رہے۔ امتحان تو اسی چیز کا ہے دنیا میں، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے ضروریاں، یہ چیز پیدا ہونا کے لیے طاعت کا اہتمام کثرت سے۔ 100 احکام ہے، 100 احکام پورے جو میری ذات سے متعلق، احکام ان کے بہت سارے ہیں مختلف شعبے میں، میری ذات سے متعلق جو حکم ہے میرے اپنے حالات کے حساب سے، جیسے کوئی مالدار آدمی ہے تو اس کے حالات کے حساب سے حج کا حکم اس کے ساتھ متعلق، کسی غریب کے ساتھ تو متعلق نہیں، سمجھ میں آنے کے بعد ایک بات سننا، ہر ایک کے اس کے اپنے حالات کے حساب سے جو حکم ان کا متعلق ہے اس کو پورا کرتے رہنا، اس سے بڑھتی محبت اور اس سے مطلوب اور مقصود بھی پورا ہوتا ہے۔ ساری تعلیم سے جو مقصود ہے وہ اس کے ذریعے سے پورا ہوتا ہے، مقصود تو بندگی ہے۔ دوسری چیز ذکر کے کا خاص اہتمام کرو، ذوق ہو جانا ہے، دلچسپی سب سے زیادہ ذکر سے ہو جانا، اللہ کے ذکر سے بڑی چیز کیا ہے؟ میرا ذکر اللہ اکبر ہے، اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ اور یہ جو طاعت ہے نا، اطاعت، احکام کی تعمیل، یہ تو حقیقی ذکر ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ قلبی اور لسانی جو ذکر ہے یہ بھی خوب کثرت سے ہونا، ذوق بڑھ جانا ہے اتنا زیادہ اللہ کا نام لینے سے آدمی کو تسکین ہونے لگے، اللہ کہے، کیسی محبت سے یاد کرتے تھے، نکل جاتی ہے آہ سرد جب ہم یاد کرتے، زیادہ تعلق بناؤ، یہ چھوٹا چھوٹا ذکر پورا نہیں کر رہے ساتھی، بہت ذکر کرانا ہے، 12 تسبیحات پڑھانے کے ہیں، درود شریف کی مقدار ہزاروں تک بڑھانے کی ہے، اللہ اللہ تو 1000 مرتبہ بڑھانے کا ہے، اور وہ اس وقت تک کے لیے ہے جب تک کہ پوری طریقے سے قلب کی توجہ اب تعالیٰ کی طرف قائم نہ ہو جائے۔ چھوٹا چھوٹا ذکر ہے وہ نہیں کرنا، کچھ بننا ہے کچھ کرنا ہے، کچھ نہیں بننا ہے، ظاہر ہے کہ کام تو چلتے رہتے، ان کی عنایت ہو گئی، مہربانی ہو گئی تو آگے بھی کام بن سکتے، اس لیے کہ یہ تو کرم ہے ان کا کہ ہم توحید کے قائل ہیں، ایمان نصیب ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے تعلق ہے نبی علیہ السلام سے۔ لیکن جو مطلوب ہے چیز، سارے لوگ بندے ہیں کہ نہیں؟ سارے لوگ بندے ہیں نا ان کے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ مخصوص بندوں کو اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندوں میں آ جاؤ، قرآن شریف میں ہے نا، فادخلی فی عبادی، کس کو بولتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اس کو کہتے ہیں جو نفس مطمئنہ والا ہے، اس کو بولتے ہیں کہ اب میرے بندوں میں آ جائے، داخل ہو جاؤ میرے بندوں میں۔ باقی بندے سب ان کے نہیں ہیں کیا؟ باقی سارے بندے تو ان کے ہی بندے ہیں نا، حتیٰ کہ وہ بھی جنہوں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ، جنہوں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا ہے میرے بندو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، تو ان کو بھی تم یا عبادی ہی فرمایا نا، میرے ہی بندے۔ اور ایک جگہ اور فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، رحمان کے بندے وہ ہیں جن میں یہ صفات، وہ صفات نہیں والے جو بندے ہیں، کیا وہ رحمان کے بندے نہیں ہیں؟ وہ سب بھی رحمان کے بندے ہیں، لیکن ایک بندہ رحمان اور دوسرے بندے رحمان میں بڑا فرق ہوتا ہے، ایک پسندیدہ بندہ ہوتا ہے اور دوسرا ناپسندیدہ۔ شاگردہ تو دونوں قسم کی شاگردہ ہے نا، استاد پسند کرتا ہے تو انہیں بھی شاگردی ہے، اور نہیں پسند کرتا ہے تو وہ بھی شاگردی ہے، مگر کیا کہتا ہے استاد؟ میرا شاگرد تو یہ ہے، دیکھو یہ، حالانکہ 50 پڑھے اس کے پاس، 49 کو چھوڑ کے ایک کو بتاتا، 49 بچوں کو چھوڑا، ایک بچے کو گھر، حالانکہ پڑھے پورے 50،
رجسٹر میں جا کے دیکھو نام پورے 50 کا ہے، امتحان دیے پورے 50، اس میں کامیاب ہونے والے بھی کچھ ہیں، ناکام ہونے والے بھی کچھ ہیں، مگر ہے پورا حساب کتاب کامیاب اور ناکام بچوں کا تو وہ پورے 50 کا ہے۔ اور ہر بچے سے پوچھو کس کے شاگرد ہیں تو ان بولتا ہوں میں فلاں کا ہوں، اور استاد سے پوچھو تمہارا شاگرد کون ہے جی ذرا بتاؤ، یہ دیکھو میرا شاگرد، 49 کو چھوڑ کے ایک کو بتا۔ ایسے ہی سمجھ لیجیے کہ بندے تو سارے ہی بندے ہیں، لیکن ایک جگہ اللہ پاک فرماتے ہیں رحمان کے بندے تو یہ ہیں جن میں یہ صفات، اور ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بندوں میں اس وقت بھی آنے کی اجازت ہے جب تم نفس مطمئنہ والے ہو جاؤ، مخصوص بندے ہیں۔ اللہ کی یاد کی کثرت، اس سے محبت بڑھتی، اتنا یاد ہو، اتنا یاد ہو، اتنا تکرار ہو، اتنی توجہ ہو، اور اس درجے دل کو ادھر لگائے رکھنے کا اہتمام ہو، ہمیشہ ہر گھڑی ہر وقت تم کو یاد کرتے۔ حضرت نے فرمایا نا کلام غلام میں، ہمیشہ ہر گھڑی ہر وقت تم کو یاد کرتے۔ یہ مزاج بن جانا بزرگوں کے، اس قسم کے جب جملے سنا دیے جائیں تو دعا کر لینا اللہ ایسے بندوں میں ہمیں بھی بنا دی، اللہم اجعلنا منہم، یوں کہہ لینا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ مجلسوں میں ذرا جائزہ بھی لیتے رہنا، میرا اپنا کیا حال ہے، میں ہمیشہ ہر گھڑی ہر وقت جس کو یاد کرتا ہوں، ذرا اس کا بھی جائزہ لینا۔ اب ظاہر ہے کہ جب اللہ پاک ایسا یاد رہیں گے تو یاد رہنے کی جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت میں وہ یاد رہیں گے تو اس وقت میں ان کا جو منشا ہوگا آپ وہ پورا کرنے والے ہوں گے۔ معاملات کی لائن میں ہوں گے تو ان کا جو منشا ہے اس کو ملحوظ رکھیں گے، معاشرت کی لائن میں ہوں گے تو ان کا جو منشا ہے اسے ملحوظ رکھیں گے، لوگوں کے ساتھ سلوک و رویے والی حالت میں ہوں گے تو ان کا جو منشا ہے وہ ملحوظ رکھیں گے، اور اگر ضرورت پڑ جائے اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے واسطے اپنی جان و مال کی قربانیوں کی تو ہم اس سلسلے میں اپنے آپ کو لگا دیں گے، جس وقت میں جو منشا ہے۔ یہ یاد کا جب یاد رہیں گے وہ تو ایسا ہوگا، جب وہ یاد نہیں رہیں گے تو نفس کیا چاہ رہا ہے ویسا کرنے کے چکر میں رہیں گے۔ دکان پر بیٹھیں گے وہ یاد ہے، ان کا منشا کیا ہے دکانیں دینا، ان کا منشا کیا ہے جھوٹ نہیں بولنا، ان کا منشا کیا ہے کم نہیں ناپنا، ان کا منشا کیا ہے کم نہیں تولنا، ان کا منشا کیا ہے اچھی چیز بتا کے خراب چیز نہیں دینا، جو چیز بتائے وہی دینا، یہ ان کا منشا ہے۔ لیکن دل کیا بولتا یا نفس کیا بولتا؟ اگر ایسی امانت داری دیانت داری سے کرا تو پھر 10 سال پہلے جہاں تھا 10 سال کے بعد بھی وہیں رہوں گا۔ 10 سال کے بعد جہاں رہے گا، 10 سال پہلے جہاں تھا 10 سال کے بعد بھی اگر وہیں ہے تو اس میں کیا بڑا نقصان ہے۔ یہ دیکھو کہ دین کے اعتبار سے کتنے سال آگے بڑھ گیا، یہ ہے نا دیکھنے کی چیز۔ تو اصل میں تو مال کی محبت آ جاتی ہے نا، اس وقت بولتے اللہ کی جب محبت آئے گی تو تمام محبتوں کو جلا دے گی۔ حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا غالباً قول ہے، جو ابھی میں نے دیکھا، ہمارے حضرت مولانا شاہ محمد سراج الرحمان صاحب نے کتاب لکھی تصوف کے 4 امام، اس میں حضرت کے کچھ اقوال جمع ہیں تمام 4 سلاسل کے بزرگوں کے۔ اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جیسے آگ چیزوں کو چلا کے ختم کر دیتی ہے، ظاہر ہے کہ اللہ کی محبت کی آگ دوسروں کو کیسے باقی رہے گی، محبت آنا اس دل میں سب چیزوں کو خسو خاشاک کی طرح جلا کر رکھے، اللہ کی محبت باقی نہ رہے۔ اب جب بازار میں آدمی بیٹھتا ہے تو اللہ یاد ہے، جب اللہ یاد ہے تو ایسے چونکہ مال کی محبت نہیں ہے تو ٹھیک ہے، جائز طریقے سے تھوڑا ملا وہ بہت زیادہ ہے میرے واسطے، ایسے بہت زیادہ سے جو ناجائز طریقے سے ملے۔ ہم لوگ اصل میں تقابل کرنے کی عادی ہو گئے، وہ دیکھو دنیا پرست دنیا دار قسم کے لوگ کدھر سے کدھر ہو جا رہے ہیں، کیا تھے کیا ہو گئے، کتنی ترقی ہو گئی، کتنے آگے بڑھ گئے، دنیا کے لوگوں کی شانہ بشانہ جی چلنے والے بن گئے، اور ہم لوگ پیچھے کے پیچھے رہ گئے۔ یہ جو ترقی یافتہ قومیں ہیں نا، یہ ترقی یافتہ قوموں کی جو بہار ہے، کیسی بہار ہے معلوم ہے؟
وہ ترقی یافتہ قوموں کی بہار ایسی ہے جیسے چٹان کے اوپر گرد تھوڑی 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 کر کے جمع ہوتی رہی گویا تہ جم گئی چٹان کے اوپر. ہلکی سی بودا باندھی ہوئی یا شبنم کی نمی سے اس میں تراوٹ پیدا ہو کے اس میں سے گھاس نکل آیا. گھاس کی باریک باریک پتیاں، ہرا ہرا رنگ اور ان کی یکساں ساخت، ان کی بڑھوتری یکسانیت والی، اور پھر اس قدر ملائم کہ ہوا کے جھونکے آئے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ شاید ہی دلکش و حسین منظر کوئی اور ہو. کیا سرسبزی، کیا شادابی، کیا لہلہاتا پن، دیکھیں تو آنکھیں خشک ہو جائیں. جی چاہتا ہے کہ جا کے اس کے اوپر بیٹھ جائیں، اس کے اوپر لوٹنے لگے، کم از کم اس کے اوپر چہل قدمی ہی کر لیں. دیکھو کیسا سرسبز و شاداب علاقہ ہے، کیسا پرفضا یہ مقام ہے. ہم جہاں رہتے ہیں وہاں دھول ہے، دھواں ہے، کچرا ہے، کوڑا ہے. دیکھو یہاں کس قدر شاندار جی لہلہاتا سبزہ ہے، دیکھ کے جی بے حد خوش ہوتا ہے. چند موٹے موٹے قطرے پانی کے مسلسل گرے تو چٹان کے اوپر سے پوری مٹی کو بہا کر لے گئے، تو پوری سرسبزی، شادابی سب کے سب برخاست ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا. دیکھنے کو بہت بڑا معلوم ہوتا، سب ختم ہو. وہ لوگ ختم ہو گئے نہیں ہو گئے جنہوں نے پہاڑوں میں مکانات بنائے تھے. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب ان ربك لبالمرصاد. پہاڑوں میں مکانات بنا لی، اونچے اونچے قداور قوم، ایسی قوم کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لم يخلق مثلها في البلاد، ان جیسی مخلوق ہم نے بنائی نہیں بستیوں میں. ایسی زبردست توانا قوم، ہاتھوں سے پہاڑوں سے پتھر توڑ لیتے، کمائے بھی خوب، جمائے بھی خوب، بنائے بھی خوب. وہ ہیں ان میں سے کوئی ہے صحابہ کرام ایک ملک سے دوسرے ملک کو جاتے، اللہ کے کلمے کو بلند کرتے، اور وہاں اسلام کو غلبہ حاصل ہوتا، وہاں پرچم اسلام لہراتے، وہاں نظام اسلام سمجھاتے، اور لوگوں کو وہاں کا زمام حوالے کرتے، اور دوسری جگہ چلے جاتے، اور وہاں سے گزرتے ہوئے فرماتے کتنے ہی لوگ ہیں جو یہاں سے چلے گئے. کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت كانوا فيها كذلك وأورثناها قوما آخرین فما بقت علیہم السماء والارض. ایسے ایسے لوگ تھے کہ ان کے زراعت، ان کی کھیتی باڑیاں، ان کے باغات اور ان کے شاندار مکانات اور محلات سب کے سب چھوڑ کے چلے گئے. اللہ تعالیٰ فرماتے نہ آسمان رویا نہ زمین روئی، سب کے سب چلے. اب ہم لوگ ان کے شانہ بشانہ جانے کے چکر میں ہیں، اور شانہ بشانہ دین چھوڑ کے جانے کو دانشوری سمجھنا بھی شروع کر دیں. دین کے ساتھ میں ٹھیک ہے، اسلام کے سربلند کرنے کے لیے، اسلام کے تئیں لوگوں کی غلط فہمیوں کو زائل کرنے کے لیے بعض ظاہری چیزوں کو اختیار کیا جا سکتا ہے. جیسے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے مدینہ منورہ سے آ کر مکہ المکرمہ میں بیت اللہ کے طواف کے وقت میں جب کفار نے دیکھا تھا تو ان کی حالت کو دیکھ کر ان لوگوں نے طعنہ دیا تھا کہ دیکھو یہ جو نیا دین قبول کیے ہیں ان کا کیا حال ہو گیا، کس قدر یہ کمزور ہو گئے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ سے فرمایا کہ ذرا سینہ تان کے پہلوانی چال سے چکر تو لگاؤ بیت اللہ، تاکہ ان کی غلط فہمی دور ہو جائے. اسی سنت کو زندہ رکھنے کے لیے آج بھی ہر جانے والے مرد آدمی کو ابتدائی 3 چکروں میں اس کا حکم ہے. اسلام کے تئیں غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے تو آدمی اپنے اسلام کی برقراری کے ساتھ، اپنے دین کے تحفظ کے ساتھ
اس میں منشائے ربانی کی تکمیل کے ساتھ میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر اس میں خلل پڑتا ہے تو ایسی صورت میں وہ ملنا نہیں ملنا دونوں برابر ہیں کہ نہیں؟ جتنے دنیا دار ہیں، آپ نے سنا ہوگا کہ جس وقت میں یہ غیر معمولی تغیر آ گیا ماحول میں، نہایت اونچی پوزیشنوں میں رہنے والے نیچی پوزیشن میں چلے گئے، نہایت نیچی پوزیشن میں رہنے والے بہت اونچی پوزیشن میں چلے گئے، ایک دم جو انقلاب آ گیا، ملکی انقلاب، ریاستی انقلاب۔ تو اس کے بعد میں ایک مشاعرہ ہوا تھا، تو ایک صاحب نے مشاعرے میں یہ شعر کہا تھا، سنا، اور پورا مشاعرہ لوٹ لیا تھا۔ مشاعرہ لوٹنا جانتے؟ نہیں جانتے؟ نہیں جانو، کوئی حرج نہیں ہے۔ تمام شعراء کرام اپنا اپنا جو کچھ شعری مظاہرہ کرتے ہیں، اس میں وہ اپنا جو اظہار خیال کرتے ہیں، اپنے مافی ضمیر کی ادائیگی میں جو خوبی دکھاتے ہیں اور غیر معمولی حقیقی ترجمانی کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں سننے والوں کی طرف سے غیر معمولی داد ملتی ہے۔ تو اس میں سب سے زیادہ داد جس کو دے دی جائے اور آنے والے سامعین سب سے زیادہ جس کو پسند کر لیں، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس نے مشاعرہ لوٹ لیا۔ معلوم ہے کہ ایک شعر پر مشاعرہ ایک شاعر نے لوٹ لیا تھا، اور وہ شعر یہ تھا، بہت سادہ، سمپل، بالکل بہت آسان شعر تھا وہ، ایسے ویسے، اور ذرا میرا ہاتھ دیکھے تو سمجھ میں آتا، ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے، ایسے ویسے بولے تو گرے پڑے، کیسے کیسے بولے تو بہت مرفع الحال، ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے، اور پھر اس کے بعد میں اسی کو اس نے پلٹ دیا، یوں کا کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے۔ مجھے اس وقت میں آپ کو کسی شعری دنیا میں لے جانا نہیں ہے، صرف یہ بتلانا مقصود ہے کہ یہ جو ہم لوگ زرپرستی کا اندرون میں جو ناسور موجود ہے، اس کی تسکین کے واسطے کہتے ہیں کہ بھئی ہم لوگوں کو کسی سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اسلام کے تحفظ کے ساتھ میں اللہ کے کلمے کو بلند کرنے میں تعاون اور مدد و نصرت حاصل کرنے کے لیے آپ اس کو جس قدر بروئے کار لا سکتے ہیں لائیں، اسلام روکتا نہیں۔ لیکن اگر اسلام محفوظ نہیں ہے، دین محفوظ نہیں ہے، اللہ کے احکام محفوظ نہیں ہے، اللہ کی یاد نہیں ہے، اور اللہ کی یاد کے تقاضے کی تکمیل نہیں ہے، تو ایسی صورت میں کس کے پاس میں کون سی چیز رہی ہے جو ہمارے پاس میں رہ جائے گی؟ وہ بار بار سمجھانے کے واسطے ایک بات بتاتے رہنے، بولتے رہنا پڑ رہا، ورنہ جاری نہیں ہے اندر سے، کوٹ کوٹ کے بھر دیتے نا، ویسی کیفیت ہو گئی دنیا کی محبت، کوٹ کوٹ کے بھرنا، ایک بھی ہماری اردو کا لفظ جملہ ہے، اس طرح نکل رہی نہیں کسی صورت میں، کورس کے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، سمجھا بجھا کے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، پانی ڈال کے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، گلا پگھلا کے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر وہ نکل رہے نہیں، اس کو سمجھانے کے واسطے بولتے رہنا پڑتا۔ کوئی صاحب آپ کے پاس میں آئے کہ نہیں کہ صاحب یہ سوٹ کیس ہے، اس میں 1 کروڑ روپے ہیں، میں چوری ووری کر کے نہیں لایا، میری زمین تھی اور 2000 کو بیکے، 100 ایکڑ زمین 2 کروڑ کو بکی، اس میں سے وہ آدھے کر کے پیسے 1 کروڑ ہے، اور سوٹ کیس میں کر کے لایا ہوں، ذرا شہر میں کام بھی ہے میرے کو، ذرا آپ اپنے پاس میں رکھ لیجئے 1-2 دن تک، تو شہر میں کام ہے، تو ضروریات وغیرہ کا سامان لینا ہے، وہ خرید لے کے وہ 2 دن کے بعد میں جاتے وقت میں لے کے جاتا ہوں۔ ابھی جو 2 دن کتنے پیسے ہیں؟ 1 کروڑ ہیں۔ 2 دن سے پہلے 2 کوڑیاں بھی نہیں تھے، اور لے کے جانے کے بعد میں 2 دن کے بعد میں 2 کوڑیاں بھی نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت میں یہ بیچ میں یہ 2 دن 1 کروڑ ہیں، یہ رہنا نہیں رہنا دونوں برابر ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن موٹی بات سمجھنے کے لیے عرض کی جا رہی ہے کہ اس کا رہنا نہیں رہنا دونوں برابر ہے کہ نہیں ہے؟ انہوں لکھ پتی، انہوں کروڑ پتی، انہوں ارب پتی، انہوں کھرب پتی، انہوں دنیا کے صف اول کے مالدار، انہوں دنیا کے صف ثانی کے مالدار، یہ حساب کتاب چل رہا، اور پھر اس کے بعد میں ایسے ہی کروڑ پتی، ارب پتی، کھرب پتی، قارون تھانے تھا، تھوڑے 2 دن کا مسئلہ ہے۔ بولنے والا سمجھانے کے بعد 4 دن بولا تھا، 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری راتیں بول کے
2 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है, 1 करोड़ के हिसाब से करना। 2 दिन के वास्ते रख के गया था ना। अब ऐसी चीज के खातिर अल्लाह की याद को बुला देना, अल्लाह की मोहब्बत को दिल में न जमाना, अल्लाह के मंशे को पूरा न करना, अबदी जिंदगी की सुरखरुई, कामयाबी, सरबलंदी जिसके साथ वाबस्ता है, उस अल्लाह से मुंह मोड़कर जिंदगी गुजारना, बताओ कौन सी समझदारी की बात हो सकती। अहलुल्लाह ने, अकाबिर ने, बुजुर्गान दीन ने इसी चीज की तरफ से मुतवज्जे किया है लोगों। हज़रत अज़ीज़ुल हसन मज़दूर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, खोना जन्नत के मजे इनके लिए, दुनिया की कोई सी भी जो चीजें हैं कोई हैसियत ही नहीं रखती। इस वास्ते इन चीजों की जब मोहब्बत दिल में होती ना, तो बाजार में बैठ गया, बाजार में बैठ के जो सोचता अमानतदारी दियानतदारी से करा तो फायदा 10 रुपए, खियानत से धोखाधड़ी से कारोबार करा तो 10 की जगह 100 रुपए, उसके नतीजे में 100 रुपये कमाने के बाद से झूठ बोल देते, 10 के मुकाबले में 100 रुपये कमाने के लिए धोखा दे देते, 10 के मुकाबले में 100 रुपये कमाने के बाद से एक चीज बता के एक चीज दे देते। तो वो अच्छे हैं या ये 10 अच्छे हैं जो अल्लाह के साथ ताल्लुक कायम रखते हुए, अल्लाह की मोहब्बत के तकाजे की तकमील करते हुए, अल्लाह के मंशे की तामील करते, वो 10 अच्छे हैं ना। नहीं समझ में आ रहा तो एक छोटी सी बात और ज़हन में रखी, समझ में तो आ रहा मगर 1 से 2 मरतबा दोहराने से जरा बैठता कि क्या है कि दिल में महफूज रखने में मदद मिलती होंगी बोल के जरा बताते रहते बार बार, वरना एक से बढ़ के एक समझदार भी है यहाँ मौजूद। 500 रुपए को प्लेट एक बिरयानी की डिश एक तरफ है, 15 रुपये के सादे चावल की गिरिका भी एक तरफ, और तकाजा है खाने का। वो डिश में से खुशबू उठ रही है। अभी एक जानने वाले साहब बोले, एक होटल में बैठ के चाय वाय पीने के मकसद से गए थे, तो वहाँ ढांस आ रही थी। एक जानने वाले साहब बोले कि साहब अरे पूरी ढांस इधर आ जा रही बैठने वालों के पास है। बोले नहीं साहब, वो हाल में बैठे हुए लोगों को देख के जरा मिर्ची का पौधा चूल्हे में डाल देते थे, वो चले तो उसकी ढांस आई तो उसकी खुशबू से जरा इस्तिया पैदा हो के आर्डर आप ज्यादा देते करते तो वो खुशबू फूट रही है बिरयानी के प्लेट में, और कीमत भी बहुत ज्यादा है, उसमें गोश्त भी नजर आ रहा है, उसमें मसाला भी नजर आ रहा है, एहतमाम भी उसके ऊपर ज्यादा किया गया है, साथ में मुख्तलिफ किस्म की चीजें उसके अतराफ में लाके रख दी गई है। एक तरफ टिश्यू पेपर लाके रख दिए और एक तरफ नींबू, प्याज और सलाद वगैरह ये सब लाके रख दिए, और पानी लाके रख दिए। उससे पहले बड़े एहतमाम के साथ में साहब और कोई चीज चाहिए, बहुत इकराम उसके साथ में हो रहा है, इस वास्ते कि आर्डर बढ़ा दी। अब वो दूसरी तरफ बेचारा एक आम जगह बैठा हुआ है, उसने आर्डर दिया कि भाई मुझे ये सफेद राइस और दाल भिजा दीजिए उनके, तो प्लेट में खाली सफेद खाना लाके रख दिए। कोई समझदार आके बोला, साहब ये जो प्लेट है ना, ये 15 रुपए वाली, ये तो इसमें कोई डाउट नहीं है, देखो फ्री एज डाउट, इसमें कोई डाउट वगैरह नहीं। लेकिन ये जो है ना, ये वो होटल में चूहे बहुत सता रहे थे, चुंगुरा बहुत हो गए थे, तो वहां उनके ऊपर छिड़कने के बाद से वो जहरीली दवा के बाटला रखे हुए थे, वो एक साहब के हाथ से एकदम जरा फैल जाने की वजह से थोड़ा सा पाउडर गिर गया है इसके ऊपर। मर्जी आपकी खाना है तो खाओ, मैं आपको खबरदार कर दे रहा हूँ। अब ये 2 प्लेटों में से कौन सी प्लेट पसंद करेंगे भैया आप? 15 रुपए की, 500 की? 15 रुपए की पसंद करते बोल के बोल रहे मेरे को, तुम लोगों क्या बोल रहे? तो ये नुकसान वाली जो चीज है, वो चीज मिकदार में भी ज्यादा है, खुशबू तो है ही उसमें, जायका भी उसमें है, उसके साथ साथ लवाजिमात भी बहुत सारे हैं, लेकिन उसको तरजीह नहीं देते काय को, इसलिए कि उसमें नुकसान भी है कि नहीं। अच्छा अब बताओ, एक आदमी ने दुकान में बैठकर कारोबार किया, अब उसने दियानतदारी अमानतदारी से कारोबार किया तो हलाल तरीके से उसे 10 रुपये मिले, और दूसरे आदमी ने धोखा देकर झूठ बोलकर कारोबार किया, उसको बजाय 10 के 100 रुपये मिले। तो ऐसी सूरत में ये 10 अच्छे हैं कि वो 100 अच्छे हैं? इसलिए कि वहां तो
صرف امکان ہی ہے کہ نقصان ہو سکتا ہے، لیکن یہاں 100% یقین ہے کہ جھوٹ کے ذریعے سے کمایا ہوا مال، دھوکے کے ذریعے سے کمایا ہوا مال اس قدر برا ہے، اس قدر برا ہے کہ اللہ پاک نے جھوٹ کے بارے میں فرمایا، شرک کے ساتھ مذمت بیان کرتے ہوئے اجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور، بتوں کی پرستش سے اور ان کی گندگی سے بچو اور جھوٹی بات سے بچو۔ اور دھوکے کے بارے میں فرمایا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو دھوکہ دے اس سے ہمارا تعلق ہی قائم نہیں رہتا۔ اب وہی صورت میں اور یہ بھی آیا ہے کہ ناجائز مال اگر قلب میں، اگر دل میں، پیٹ میں جاتا ہے تو اس کو جہنم ہی میں جانے کا زیادہ لائق ہے، یہ آیا ہے حدیث۔ اب ایسی صورت میں بظاہر بڑا فائدہ دکھ رہا ہے اس میں، مگر نقصان چھپا ہوا، جیسے ہم نے اعلیٰ پلیٹ چھوڑ دی، ادنا معمولی پلیٹ لے لی، ایسے ہی امانت و دیانت کے نتیجے میں حاصل ہونے والی جو منفعت ہے وہ مقدار میں چھوڑی ہے، لیکن اس میں نقصان چھپا ہوا نہیں ہے، اور دوسرے میں نقصان چھپا ہوا ہے۔ تو ایک ضرورت میں نقصان کو چھوڑ رہے ہیں، فائدے والی چیز کو لے رہے ہیں، اگرچہ کہ مقدار میں کم ہے، تو اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے کو زندگی گزارنے کا اہتمام کرنا ہے۔ تو جب اللہ یاد رہیں گے تو بازار بھی مسلمانوں کا ایسا ہوگا، معاشرت بھی ایسی ہوگی، لوگوں کے ساتھ سلوک بھی ان کا اسی انداز کا ہوگا، اور ہمہ نوعی پہلو سے زندگیوں میں سدھار پیدا ہو کر مکمل زندگی بندگی میں تبدیل ہونے کے گویا آثار پیدا ہو جائیں گے۔ اس لیے بزرگان دین نے اللہ جل شانہ کی محبت کو دل میں غالب کرنے کے واسطے کہ ہمیشہ ہر گھڑی ہر وقت تم کو یاد کرتے ہیں کہ ہم مصداق بن جائیں، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم کے منشے کی تکمیل ہمارے ذریعے سے ہو جائے، اس مقصد کے واسطے کثرت ذکر کی تعلیم اور تلقین کرتے ہیں۔ نہیں ہے ایسی محبت تو پیدا کرنے کے واسطے کیا کرنا وہ سنائی جا رہی ہے بات، ان کا منشا پورا کرتے جاؤ اور ان کا نام بار بار دہراتے جاؤ اور اپنے دل کی توجہ کو ان کی طرف رکھنے کا اہتمام کرتے رہو۔ جب کچھ عرصہ گزرے گا تو پھر حق تعالیٰ جل شانہ اپنی یاد کی مٹھاس ہم کو عطا فرما دے۔ اور دوسری چیز بھائیو خشیت ہے، تیسری چیز اطاعت و اتباع سنت ہے، وہ انشاءاللہ العزیز آئندہ ملاقات میں عرض کر دیں گے۔ وہ مسلسل پروگراموں پر پروگرام، اسفار پر اسفار، اور صبح 11 بجے سے گھر سے جو پروگراموں سے کے لیے نکلے یہ حساب سے، اور پھر پورا شہر گھومنا۔ آپ کو معلوم ہے کہ اضلاع میں جا کے آنا آسان ہے، لیکن شہر کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے پر جا کے آنا بڑا مسئلہ ہے۔ محبوب نگر کو پہنچ جا رہے ہیں 1.5 گھنٹے میں، ہم لوگ امبر پیٹ سے گھر کو پہنچے 2 گھنٹے میں، اس لیے کہ وہ ذرا جاتے ہوئے ادھر کیر سے ہوتے ہوئے پھر ادھر آئے۔ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ کافی ہے اتنا، اس کو آپ یاد رکھیں اور منشے کو سمجھنے کے اس تعلیم کا، ہمارے اکابر کا، اہل اللہ کا، بزرگان دین کا جو منشا ہے وہ کیا ہے، کیا چاہتے ہیں کہ اللہ سے تعلق قائم کرنے والے لوگوں کو کس قسم کے مزاج کا حامل ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت محض اپنے فضل و کرم سے ہم کو اپنی محبت، اپنے حبیب کی محبت عطا فرمائے، ان کی اطاعت کی توفیق دے، سنتوں کے التزام کی توفیق عطا فرمائے، اپنی یاد مسلسل کرتے رہنا ہمارے لیے سہل فرمائے، اور جن سلاسل کے بزرگوں سے ہمارا ربط تعلق ہے پروردگار عالم ان کی زندگیوں اور ان کے معمولات سے بھرپور استفادے کی ہم سب کو توفیق دے۔ اللهم ربنا لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم أعنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية، اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلينا ومن الماء البارد، اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندنا،
وافتح عنا حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك، وإذا أقرأت عنا الدنيا من دنياهم فأخرج أعيننا من عبادتك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله.